حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ 7 في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن موسیٰ سے، یحییٰ بن موسیٰ بن عبد ربہ البلخی، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وکیع بن جراح الرؤاسی سے، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اسماعیل بن ابی خالد الکوفی سے، اور وہ اس کو روایت کرتے ہیں قیس بن ابی حازم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خباب سے سنا۔ خباب سے مراد یہاں پہ خباب بن ارت ہیں۔ خباب بن ارت یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پہلے تو بتائیں کہ راوی کتنے ہوئے، واسطے کتنے ہوئے، پھر گن لیں، 5 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ امام بخاری سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بیچ میں جو راوی اور واسطے آئے ہیں وہ 5 ہیں، یحییٰ، وکیع، اسماعیل، قیس، خباب۔ اب یہ قیس کہتے ہیں کہ میں نے خباب سے سنا وَقَدْ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ 7 فِي بَطْنِي، جبکہ اس دن وہ اپنے پیٹ میں 7 داغ لگوا چکے تھے۔ اپنے پیٹ میں کتنے داغ لگا چکے تھے؟ 7۔ داغ لگانے سے کیا مراد ہے جی؟ کون جانتا ہے؟ اور کبھی آپ نے جانور نہیں دیکھے؟ انسان چھوڑیے 2 منٹ کے لیے، جانور دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ جانوروں کے مالک جو ہیں وہ کبھی کبھار اپنے کسی نہ کسی جانور کو داغ رہے ہوتے ہیں۔ آگ لوہا جو ہے وہ آگ میں گرم کر کے اس کے جسم کے کسی حصے کو الگ کر دیتے ہیں۔ جی کیا کرنا؟ نشاندہی کے لیے بھی، کئی بیماریوں کے علاج کے طور پہ بھی، وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، کئی بیماریوں کے علاج کے طور پہ بھی جسم کو داغا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، آپ نے بتایا 3 چیزوں میں شفا ہے۔ نمبر 1 شہد پینے میں، شہد پینے میں، شہد کی بوتلیں گلے میں لٹکانے میں نہیں، شہد پینے میں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سنگی لگوانے میں۔ کیا کہتے ہیں جی اس کو آپ لوگ؟ سنگی کو ہجامہ، اور کیا کہتے ہیں جی؟ پچھنا لگوانا۔ اور انگلش والے بھی بولیں تاکہ سب کو سمجھائیے کیا لفظ ہے انگلش میں اس کے لیے؟ کپنگ۔ جی ہاں، تو یہ جو ہے اس میں بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شفا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جسم کو داغنے میں بھی شفا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا لیکن میں اپنی امت کو اس تیسرے علاج سے روک رہا ہوں۔ تیسرا علاج کون سا ہے؟ داغنا۔ اس سے کہا میں اپنی امت کو روک رہا ہوں۔ اچھا، آپ کو ایک اور حدیث بھی یاد ہوگی کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یاد ہے وہ حدیث آپ لوگوں کو؟ ان کی خوبیاں کیا ہوں گی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، بتائیے گا ذرا مجھے۔ نہیں، ان کی خوبیاں کتنی ہوں گی پہلے بتائیں، کتنی؟ 4 خوبیاں جس میں ہوں گی وہ روز قیامت بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا۔ یہ ہے جنت میں داخل ہونے کا مزہ۔ جہنم میں داخل ہو کے جنت میں گئے تو اس سے پہلے حشر نشر ہو جائے گا ہمارا۔ تو ان کے یہ اوصاف کیا ہوں گے؟ نمبر 1 بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ اور ہم لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ جب سے یہ لڑکی ہمارے گھر میں بہو بن کر آئی ہے، گھر میں مصیبتیں ہی آ رہی ہیں، تب سے گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے، ہندو نہیں کہہ رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان، کلمہ پڑھنے والا۔ یہ عقیدہ مسلمان کا بن چکا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے وہ بدشگونی نہ بدشگونی لینی ہے کسی انسان سے، کسی عورت سے،
اور نہ بدشگونی لینی ہے کسی جانور سے، نہ بدشگونی لینی ہے کسی آواز سے، نہ بدشگونی لینی ہے کسی ہندسے سے۔ 13 کا ہندسہ بڑا منحوس ہے جی میرے لیے، ایسے ہی ہے نا جی، کیونکہ 13 تاریخ کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، 13 تاریخ کو میرا بیٹا فوت ہوا تھا، 13 تاریخ کو میری بیگم فوت ہوئی تھی۔ 13 کا ہندسہ میرے لیے منحوس ہے جی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے موبائل نمبر میں اب 13 نہیں ہونا چاہیے جی، میرے گھر کے نمبر میں 13 نہیں ہونا چاہیے جی، میری گاڑی کے نمبر میں 13 نہیں ہونا چاہیے جی۔ یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مسلمان ہے بھیا آپ۔ اور یہ صاحب نکلے ہیں جناب آج کاروبار کے لیے، جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے، یا نکلے ہیں جناب والا رشتہ طے کرنے کے لیے بیٹی کا بیٹے کا، جا رہے ہیں، آگے نگاہ پڑ گئی کس پہ؟ کالے کتے پہ، کالی بلی پہ، الو پہ۔ نہیں، آج نہیں جانا جی۔ کیوں جی؟ اب نگاہ پڑ گئی کالے کتے پہ، کالی بلی پہ، اور یہ مسلمان ہو کر واپس آ رہا ہے جی۔ وہ فون کر رہے کیوں نہیں آئے جی؟ اور جی کالے کتے پہ نگاہ پڑ گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بدشگونی لینے کو نبی علیہ السلام نے شرک قرار دیا ہے۔ تو جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی خوبی کیا ہوگی؟ بدشگونی نہیں لیتے۔ دوسری بتائیں ذرا، آپ لوگوں سے سننی میں نے، صرف اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، صرف اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، بس۔ تو ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ قبروں پہ، پیروں پہ۔ ایسا ہی ہے نا جی، سال کے بعد ایک دیگ ہم دے دیتے ہیں قبر پہ، اب پیر صاحب کا کام ہے ہماری ساری مشکلات کو دور کرنا۔ یہ اللہ پہ توکل ہے۔ قبر والوں سے ڈرنا، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرنا، تو کہاں گئی یہ توحید؟ 2 چیزیں جی۔ تیسرے نمبر پہ ہاں، کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے۔ ذرا یہ بات توجہ سے سننے والی، گڑبڑ نہیں کرنی آپ نے۔ دم کرنا بہت اچھی بات ہے، اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے۔ اور آپ بیمار ہیں، آپ کی بیگم خاموشی سے آ کے آپ کو دم کر دے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے والد صاحب آپ کو دم کر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کو دم کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کسی سے کہیں مجھے دم کرو، یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ کسی سے کہنا مجھے دم کرو جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دم کیا تھا۔ ام المؤمنین عائشہ خود نبی علیہ السلام کو دم کرتی رہی آخری بیماری میں۔ تو دم کرنا بالکل جائز ہے، لیکن گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ بیمار ہوں تو جو بھی آپ کی عیادت کے لیے آئے خود ہی آپ کو دم کر رہا ہو، آپ کو کہنا نہ پڑے کہ مجھے دم کرو، اور خود بھی آپ اپنے آپ کو دم کریں۔ دم کرنا عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آپ۔ لیکن ہم اس طرف آتے ہی نہیں، ہم نے تعویذ کا چکر نکالا ہوا ہے، گلے میں لٹکا لیتے ہیں، حالانکہ تعویذ لٹکانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی دم کا مطالبہ اگر کریں گے تو پھر یہ افضل کام نہیں ہے۔ دم کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے آپ ان لوگوں کا حصہ نہیں بن سکیں گے جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی خوبی کیا ہوگی ان لوگوں کی جی؟ ہاں، یہی نہیں پچنا نہیں، داغ، ہاں، جسم کو داغتے نہیں ہوں گے، جسم کو داغتے، اپنا علاج آگ کے ذریعے نہیں کرتے ہوں گے، اپنا علاج جسم کو داغ کر نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن جسم کو داغنا بھی جائز ہے، یہ بتا دوں میں، لیکن افضل نہیں ہے۔ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ کیسے پتا چلا جائز ہے؟ پتا ایسے چلا کہ جب مجبوری بن جائے، مریض کے بچنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا سوائے اس علاج کے، تو یہ علاج پھر نبی علیہ السلام نے خود بھی اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابی بن کعب کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ان کے جسم کو داغ دو، چنانچہ ان کے جسم کو داغ دیا گیا۔ تو ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد علماء کرام نے خلاصہ پھر یہ نکالا کہ داغنا افضل نہیں ہے، لیکن جب مجبوری بن جائے تو جائز ہے۔ جب مجبوری بن جائے تو کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اور کسی سے دم کا مطالبہ کرنا افضل نہیں ہے، لیکن کر دیں، مطالبہ کر لیں تو جائز ہے، گنہگار آپ اس وجہ سے نہیں ہوں گے۔ تو یہ
یہاں پہ خباب بن ارت نے کیا کیا تھا؟ اپنے جسم پہ کتنے داغ لگائے تھے؟ 7. کہاں پہ؟ اپنے پیٹ پہ. تو اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دوں. وقالا، اور کہا کس نے؟ خباب بن ارت نے کہا، لولا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہانا روکا ہے کس چیز سے؟ ان ندعو بالموت، کہ ہم موت کی دعا کریں، موت اللہ سے مانگیں، آپ نے اس سے روکا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی لدعوت بالموت، تو میں اللہ رب العزت سے کیا کرتا؟ موت مانگ لیتا اور اللہ سے درخواست کرتا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. کل تذکرہ ہوا تھا اس حدیث کا کہ جس کی عمر 60 سال ہو گئی اس کا کیا ہو گیا؟ جی کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہا روز قیامت، وہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے مہلت نہیں ملی، مجھے ٹائم نہیں ملا. اور میں نے وضاحت کی تھی کہ 40 سال والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا، 20 سال والا بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی جو بالغ ہو گیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس کی عمر 60 سال ہو گئی وہ تو بالکل نہیں کہہ سکتا. اچھا، اور میں نے ہاتھ بھی کھڑے کروائے تھے کون کون ہیں 60 سال والے، تو کہیں یہ بزرگ ڈر ہی نہ گئے ہوں، اس لیے میں مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بڑی عمر مل جائے نیکی کے ساتھ، لمبی عمر مل جائے نیکی کے ساتھ، تو یہ بہت اچھا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام احمد بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، بلکہ آپ نے خود بھی بتایا کہ وہ جسے لمبی عمر مل جائے اور اس کے اعمال اچھے ہوں یہ بہت اچھا انسان ہے. اور دوسری جگہ آپ سے سوال ہوا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک اور حدیث اس میں سوال ہوا کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں. پوچھا گیا برا کون ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اعمال گندے ہوں، برے ہوں. اور ایک اور حدیث بڑی اہم حدیث ہے، ذرا سنیے گا، اس سے آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اپنی عمر کو کہاں گزار رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، امام احمد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، شیخ البانی اس کو صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، حدیث بالکل ٹھیک ہے، کہ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کون ہیں؟ میں نے ابھی بتایا کون ہے؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ کو خواب آیا کہ وہ آدمی جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا چکا ہے. وہ جنت میں، حالانکہ پہلا آدمی اس نے کیا مقام حاصل کیا تھا؟ شہادت کا. پہلے آدمی نے کیا مقام حاصل کیا تھا؟ اور یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ جو 1 سال کے بعد نارمل فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں پہلے جا چکا ہے. تو طلحہ بن عبید اللہ نے یہ خواب نبی علیہ السلام کو بتایا. میرے بھائی توجہ سے، تو آپ نے کہا تھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو آدمی 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے کیا اس نے رمضان کے 30 روزے نہیں رکھے؟ شہید آدمی یہ 30 روزے نہیں رکھ سکا. اور کیا اس نے 6000 سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ 1 سال میں کتنی نمازیں بنتی ہیں جی؟ 5 نمازیں. یہ تو فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں. کن نمازوں کی بات کر رہا ہوں؟ اور ساتھ نفل ملائیں، سنتیں ملائیں، تو کتنی نیکیاں کرنے کا اسے موقع ملا. تو اس لیے وہ جنت میں پہلے چلا گیا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ لمبی عمر ملے نیکی کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، تو اور کیا چاہیے. لیکن لمبی عمر ملے، نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، داڑھی رکھنے کی توفیق نہ ہو، روزے رکھنے کی توفیق نہ ہو، اس عمر میں بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے، تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے. پھر تو یہاں پہ خباب بن ارت کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے ہمیں موت طلب کرنے سے روکا نہ ہوتا تو میں اللہ سے درخواست کرتا یا اللہ موت دے دے. تو اسی مناسبت سے میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ موت کا مطالبہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ چند ایام آپ کو اور مل رہے ہیں، ان کو غنیمت جانیں اور ان میں کیا کریں؟ نیک اعمال بجا لائیں. آپ خودکشی کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ لوگوں کو سمجھائیں،
خودکشی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. خودکشی وہ کرے جس کو بتا دیا گیا ہو کہ جلدی دنیا سے چلے جاؤ, آگے جنت تمہاری منتظر ہے. آگے کیا منتظر ہے تمہاری؟ اور جو خودکشی کرے گا, کبیرہ گناہ کر کے فوت ہوگا, آگے بھی آگ انتظار کر رہی ہے, اس کو سکون کہاں سے ملا؟ لوگ کہتے ہیں جی بیچارہ پریشان تھا, بیچارہ اس لیے آگے چلا گیا, تو آگے کیا ہے؟ یہ بیچارہ بچورا نہ کہا کریں, اور ایسے لوگوں کو سمجھائیں. اور یہ لوگ جو پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ دین کی طرف لوٹ آئیں. اس وقت تک پریشان رہیں گے جب تک اللہ کے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے, جب تک دنیا کو ترجیح دیں گے دین کے اوپر, اور زندگی گزرے گی شیطان کے ساتھ, شراب کے ساتھ, نشے کے ساتھ, فلموں میں, بے حیائی میں, بے غیرتی میں. ان چیزوں میں عارضی مزہ ہے, مستقل لذت لطف نہیں ہے. دلوں کو مستقل سکون کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس لیے خودکشی سے روکا جائے, اور یہ غلط ہے. خباب بن ارت نے تو خودکشی تو دور کی بات ہے, اللہ سے دعا بھی نہیں کی کہ اللہ تو مجھے موت دے دے, حالانکہ وہ پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ جسم پہ 7 داغ لگ چکے ہیں, بیماری ہے, اور بھی مسئلے ہیں. کیا مسئلہ ہے سنیے ذرا, وہ کیا کہتے ہیں, سنیے گا ذرا دھیان سے. کہتے ہیں ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی مضوا چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پاس چلے گئے, قبروں میں چلے گئے, دنیا سے چلے گئے. ولم تنقصهم الدنيا بشيء, اور دنیا ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کر سکی. دنیا ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کر سکی. کیوں؟ انہوں نے مشکل وقت گزارا ہے اسلام میں, اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اسلام کے لیے خون بہایا ہے, اسلام کے لیے پسینہ دیا ہے, اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی, مال دیا ہے, بیٹے دیے ہیں, اور لیا کچھ نہیں ہے. لیا خباب بن ارت کہنا چاہتے ہیں اب ہم رہ گئے ہیں پیچھے. میں بھی صحابی ہوں کہنا چاہتے ہیں, لیکن میری صورتحال یہ ہے, میرے جو دوست آج زندہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اوپر دنیا آ رہی ہے, خطرہ یہ ہے کہ ہماری نیکیوں میں کہیں کمی نہ ہو جائے. کہتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مضوا چلے گئے, ولم تنقصهم الدنيا بشيء, اور دنیا ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کر سکی. وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا, اور ہم نے اتنی دنیا حاصل کر لی ہے کہ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا, کہ ہمیں اس دنیا کو خرچ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی, إِلَّا التُّرَابِ, سوائے مٹی کے. کیا مطلب؟ ہم بلڈنگیں بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, ایک گھر, دوسرا گھر, تیسرا گھر, پیسہ اتنا زیادہ ہے تو ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا ہو. اللہ کے نیک بندے زیادہ مال ملنے کی وجہ سے کیا ہو جاتے تھے؟ پریشان ہو جاتے تھے. اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں مال کیوں نہیں مل رہا, زیادہ کیوں نہیں مل رہا. بھئی مناسب سب ملنا چاہیے ہر ایک کو, اس کے لیے دعا بھی کریں, محنت بھی کریں, لیکن لوگوں سے مقابلہ نہ لگائیں کہ یار اس کی 10 فیکٹریاں ہوگی, میری ابھی تک ایک ہی ہے. ان چکروں میں نہ پڑا کریں. فکر کرنی چاہیے, کس کی؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے. کہتے ہیں وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ الدُّنْيَا, اور ہم نے دنیا میں سے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے کہ مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا, کہ ہمیں اس دنیا کو لگانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی, إِلَّا التُّرَابِ, سوائے مٹی کے. چلیں جی اس کے بعد پڑھیں حدیث. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش شقيق عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اب حدیث بیان کرنے لگا ہوں یہ ہمیں بیان کی ہے محمد بن مثنى العنزی نے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی یحییٰ بن سعید القطان نے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث لی ہے اسماعیل بن ابو خالد سے, اور وہ کہتے تھے کہ
مجھے یہ حدیث بیان کی قیس بن ابو حازم نے. قال وہ کہتے ہیں, کون کہتے ہیں؟ قیس. کون کہہ رہے ہیں؟ قیس کہتے ہیں اتیت خبابا, میں خباب کے پاس آیا. خباب وہی جن کا تذکرہ پچھلی حدیث میں ہوا ہے. خباب کا پورا نام کیا ہے؟ خباب بن ارت. وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ, جبکہ وہ اپنی ایک دیوار بنا رہے تھے. کون؟ خباب بن ارت. فقال, تو کہنے لگے, ان اصحابنا, ہمارے وہ ساتھی, الذین مضوا, جو دنیا سے چلے گئے, لم تنقصهم الدنیا شیئا, دنیا ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کر سکی. وَإِنَّا أَصَبْنَا مِن بَعْدِهِمْ شَيْئًا, اور ہم نے ان کے بعد وہ چیز پا لی ہے, وہ مال پا لیا ہے, وہ مال حاصل کر لیا ہے کہ لا نجد له موضعا, کہ ہمیں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی, الا فی التراب, مگر مٹی میں. ہم وہ مال اب مٹی میں لگا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, بلڈنگیں بنا رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہی حدیث تو امام بخاری اوپر لے کر آئے تھے, دوبارہ حدیث کیوں لے کر آئے؟ جی, سند تو وہی صحابی ہیں خباب بن ارت, اور نیچے سند میں فرق ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, نیچے سند میں فرق ہے, وہ اسماعیل سے نیچے نیچے فرق ہے. اسماعیل سے نیچے نیچے, اسماعیل پہ پہنچ کر پہلی دوسری سندیں ایک ہو جاتی ہیں, اس سے پہلے پہلے سند میں فرق ہے. ایک تو یہ فائدہ ہو گیا, ٹھیک ہے آپ کی بات بجا, کہ سند کے لحاظ سے حدیث کو مزید تقویت مل گئی, اور ایک متن کے لحاظ سے بھی فائدہ دیکھیں نا. پہلی حدیث میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت خباب اس وقت موقع پہ کیا کر رہے تھے جب حدیث بیان کی. اب پتہ چلا ہے, پہلی حدیث سے پتہ چلا کہ اس دن انہوں نے داغ لگائے ہوئے تھے جسم پہ, اور دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ اس دن دیوار بھی ان کے گھر میں بن رہی تھی, دیوار بنا رہے تھے. اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کے ان الفاظ کا مطلب کیا ہے, کہ ہمیں پیسہ لگانے کے لیے مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں مل رہی. چونکہ وہ گھر بنا رہے تھے, دیوار بنا رہے تھے, پتا چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پیسہ لگانے کے لیے صرف بلڈنگیں ہی مل رہی ہیں, گھر کے اوپر گھر بناتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی تعلق ہے ان احادیث کا ہمارے باب سے. باب کیا تھا کہ دنیا کی چمک دمک, دنیا کی زیب و زینت, اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو ان حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بغیر ضرورت کے بلڈنگیں بنانا, فخر کے لیے, ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کے لیے بلڈنگیں بنانا, میری بلڈنگ تمہاری بلڈنگ سے بھی اونچی ہے, ہمارے شہر کی بلڈنگ آپ کے شہر کی بلڈنگ سے بھی اونچی ہے. بلڈنگیں بنانے کا مقصد جب کیا ہو, فخر کرنا, تو یہ چیز جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور یہ دنیا میں مبتلا ہونے کے مترادف ہے, اور یہ دنیا سے دھوکہ کھانے کے مترادف ہے. ہاں, ضرورت ہے مکان کی, بنائیے, ضرورت ہے اونچی بلڈنگ بنانے کی, بنائیے. جیسا کہ وہ بلڈنگیں ہیں جو مسجد نبوی کے ارد گرد ہیں. ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگ جو ہیں ان کو ان بلڈنگوں پہ بھی اعتراض رہتا ہے, حالانکہ ان کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کتنے حاجی جا رہے ہیں آج کل جی حج کرنے کے لیے؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 35 لاکھ, 25 لاکھ. تو کہاں رہیں گے یہ؟ کیا آپ چاہتے ہیں 3 کلومیٹر دور سے آئیں؟ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد یہ بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں. وہ مسجد سے نکل کے فوراً اپنے ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں, ہوٹل سے نکلتے ہیں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ ضرورت نہ ہو, صرف فخریہ طور پہ بلڈنگ بنانا, فخر کرنے کے لیے, تو یہ درست نہیں ہے. یہ مال اللہ کی نعمت ہے. جیسے یہ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے حاصل کیا, ایسے یہ سوال بھی ہوگا مال کہاں پہ صرف کیا, کہاں پہ خرچ کیا. تو اس لیے امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد ایک اور سند پھر لے کر آئے ہیں. وہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن کثیر, کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی کس نے؟ محمد بن کثیر العبدی نے. اور وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ سفیان بن عیینہ سے. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اعمش سے, سلیمان بن مہران. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اعمش کے آگے کیا ہے؟ شقیق. شقیق سے پہلے ان لکھ لیں, شقیق سے پہلے کیا لکھ لیں؟ ان. اور شقیق کے بعد جو ان ہے اس کو مٹا دیں. شقیق سے پہلے ان لکھ لیں, اور شقیق کے بعد جو ان ہے اس کو کیا کریں؟ مٹا دیں. تو اب کیا ہے؟ اعمش روایت کرتے ہیں
شقیق سے شقیق بن سلمہ جن کی کنیت ابو وائل ہے. تو شقیق اور ابو وائل ایک آدمی ہے, نام شقیق ہے, کنیت کیا ابو وائل. تو عامش روایت کرتے ہیں شقیق بن سلمہ سے جو ابو وائل ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. تو یہ الفاظ یہاں پہ امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ خباب بن ارت کون ہیں, یہ انصاری نہیں ہے, کون ہے؟ مہاجر ہیں. اور دوسرا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کون سے اعمال کیے تھے جن کی طرف وہ اشارے کر رہے ہیں. ان اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہجرت تھا, اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی دی, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے جنت لینے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں مال بھی بہت دے دیا, تو اب مال کو دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں فارغ نہ کر دے. اور ہم اس کو سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل اس کے اوپر ہو رہا ہے جس کو مال مل رہا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اگر یہ کافر لوگ یہ اگر غلط ہیں, جھوٹے ہیں, تو پھر ان کے پاس اتنا مال کیوں ہے؟ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ان کی سوچ یہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. یہ لوگ کفر پہ ہونے کے باوجود اتنا مال و دولت لیے ہوئے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کو مال دے کر, بیٹے دے کر؟ نہیں 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 نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی رسی کو ڈھیلا کر رہے ہیں اور اچانک پھر ہم پکڑ لیں گے. مال نعمت ہے, اگر آپ نے جائز طریقے سے حاصل کیا ہے اور صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, پھر ٹینشن نہ لیں, پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر مال غلط جگہ سے آ رہا ہے اور آپ نے کوٹھی کے باہر لکھ دیا ہاذا من فضل ربی, کہ یہ میرے رب کا کیا ہے؟ فضل ہے, جبکہ پیسہ سارا سود کا, پیسہ سارا حرام کا, تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. چلیں جی.